عمر ابن جموح پاؤں سے لنگڑے، بیٹوں نے کہا آپ نہ جائیں ہم جاتے ہیں، فرمایا مجھے بھی جنت میں جانے کا شوق، میں بھی اپنے اس لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی احد کا موقع، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا وہ شہید ہو گئے، فرمایا میں عمر کو دیکھ رہا ہوں، میں عمر کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں چل پھر رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کے پاؤں کو صحیح سلامت کر دی۔ حضرت عبداللہ اپنے جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا 46 سال کے بعد کی بات عرض کر رہا ہوں، نہر کھودنی تھی، نہر، تو حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو کو ایک قبر کے اندر دفنایا گیا تھا احد کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ نے اعلان کیا نہر نکالنی ہے، جس کے عزیز و اقارب کی قبر راستے میں آ رہی ہے وہ آئیں تاکہ ہم ان میتوں کو دوسری جگہ منتقل کر سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ فرماتے ہیں میں گیا، جب میرے والد کی قبر کو کھودا گیا جس میں عمر ابن جموح بھی تھے، فرمایا میرے والد ایسے ہی تر و تازہ جیسے آج کسی نے دفن کیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اللہ فرماتے زندہ ہیں۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اپنے زخم کے اوپر رکھا ہوا تھا، تو جب ان کی میت کو منتقل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا گیا تازہ خون جاری ہو گیا۔ اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دی، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ کی قسم، کائنات زمین اور آسمان جو ہے اپنی جگہ سے منتقل ہو سکتی ہے، میرے نبی کی فرمائی ہوئی بات حق ہے اور سچ ہے، اور اللہ اسی طرح کر کے دکھائے گا۔ میرے نبی نے جو وعدے کیے ہیں، اللہ پاک نے ایمان والوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، جس پر قرآن گواہ ہے، اللہ کے نبی کی حدیث گواہ ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ پاک وہ جذبات، اللہ پاک وہ دین کے اوپر قربانیاں، اللہ پاک ایسے جذبے ہمیں بھی عطا فرماتے۔ صحابہ کے اندر قربانی والا جذبہ تھا،